مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی جو عشق ہے، جو کیفیت ہے، جیسے جذباتی کیفیت ہے، اس میں انسان جو ہے نا وہ عقل یا نارمل روٹین سے ہٹ کے چیزیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ صحابی کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں دندان مبارک کا ویس کرنی تو وہ اپنے دانت سارے شہید کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب کہیں ایسا حکم نہیں اپنی جان کو خود سے نقصان پہنچانے کا، لیکن وہ چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ جو یہ کر لیتے ہیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یعنی ہم جو اس سینیریو میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست موجود ہیں، وہاں اتباع پرفیکٹ ہونی چاہیے نا۔ مطلب ہم یہ ایزیوم کریں کہ بھائی وہاں تو پرفیکٹ اتباع ہمیں دکھنی چاہیے۔ وہاں پرفیکٹ اتباع تو دکھ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایکسٹرا ڈوز بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جیسے یہ میں نے دانت والی ایک مثال دی۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وضو کا پانی تک جو ہے وہ نہیں گرنے دیتے تھے زمین پر۔ وہ یہ جو کیفیات ہیں عشق کے، یہ ماڈلز جو ہیں، ہم اس ماڈلز کو لے کر تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تو جو آج فی زمانہ اگر ہم بات کریں تو جیسے کہا جاتا ہے بھائی ممتاز قادری ناموس رسالت کا ہیرو ہے، یا غازی علمدین جو ہے ان کا نام آتا ہے، اور عامر چیمہ کا نام آتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ جرمنی میں اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا ہوا تھا، اور اس کو کیا آئی اور اس نے کیا کر دیا، یہ کیا گزرا۔ یا فرانس میں حالیہ دنوں عبداللہ جو غازی جنہوں نے جو ہے یہ کیا کیفیت ہے، یہ ماڈل کیا ہو جاتا ہے۔ مطلب ان کی زندگیاں بظاہر کو بہت ویسی ڈوبی ہوئی سنت میں نظر نہیں آ رہی ہوگی آپ کو، لیکن یہ ماڈل کیا ہے عشق کا یہ ماڈل کیا ہے؟ اتباع اس وقت تک ہو نہیں سکتی اس لیول میں جا کے جب تک کہ آپ کے پاس عشق نہ ہو، کیونکہ آپ کے اندر وہ جذبات جب تک پیدا نہیں ہوں گے، جب تک آپ جو ہے وہ اس کی پیروی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو سلسلہ ہے جس طرح آپ نے خود بیان کر دیا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جو ہے وہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ ایک موقع پہ ایسا ہوا تھا، کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید وہ کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن کے اندر وضو کیا تھا اور ان کو پینے کے لیے دیا تھا، تو وہ انہوں نے پی لیا تھا۔ تو یہ دکھانے کے لیے کہ مجھ سے عشق کے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم اپنی جان سے زیادہ بھی بڑھ کر جو ہے وہ محبت کرنے والے نہ بنو، یہ محبت عشق ہی تو ہے، محبت کرنے والے نہیں بنو گے جب تک کہ تم ایک لحاظ سے مسلمان ہی نہیں ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ، اگر مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے نام، تو مکے کے اندر ننگے پیر چلا کیا کرتے، چپل سے جو ہے وہ نہیں چلا کیا کرتے۔ جی ٹھیک ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مکے میں کہ جہاں جس جگہ میرے نبی کا قدم پڑا ہے وہاں میری چپل پڑ جائے، یہ تو وہ ننگے پیر گھما کیا کرتے تھے۔ عشق کا ایک معیار یہ ہے، عشق کا ایک معیار یہ ہے۔ دیکھیں، آپ ابھی ممتاز قادری کی بات کر رہے تھے نا، ایک آدمی اگر صرف اتباع کرنے والا ہوگا، اگر فالو کرنے والا ہوگا، اگر ماننے والا ہوگا، تو وہ اس لیول پہ جائے گا نہیں کبھی۔ اس کے لیے ضروری ہے عشق۔ اگر آپ ایک آدمی جو 14 سال بعد بیٹھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، تو صرف اگر وہ سنتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے اور وہ کہے کہ میری نجات کے لیے صرف سنتیں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، تو وہ قربانی اپنی جان کی کبھی بھی پیش نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا بھائی جس طرح کہا تھا میں نے اس طرح کر لیا، یہ تو کوئی معیار نہیں ہے کہ میں اپنے دانت توڑ دوں یا میں ننگے پیر چلوں، یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ لیکن یہ اسٹینڈرڈ میں نے آپ کو جس طرح شروع میں کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ڈیولپ کروایا کہ اگر آپ کے اندر عشق نہیں ہوگا تو آپ آج 14 سال پہلے بعد میں بیٹھنے کے بعد آپ اس لیول پہ ہو نہیں سکتے جس طرح آج ایک آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے جو ہے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ وہ جذبات اس کے اندر پیدا نہیں ہوں گے۔ وہ جذبات پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ جو عشق اتباع کے ساتھ ساتھ رہے۔ اگر وہ عشق نہیں ہوگا، آپ صرف جو ہے وہ ایک تحریری طور کے اوپر جیسا کہا اور ویسا کرنا اگر آپ نے شروع کر دیا، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو اسلام کو اصل میں مقصود ہے۔ آپ نبی آج بھی اگر ایک انقلابی تحریک اٹھتی ہے اور اپنی جان کی قربانی پیش کر دیتی ہے، تو کتابوں کے ذریعے سے تو کوئی اس طرح کی جو ہے وہ آدمی اپنی جان کی شہادت کی قربانی نہیں دے سکتا۔ بڑی بڑی فوجیں جو ہے وہ اسی لیے ناکارہ ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے ملکوں کی فوجیں اس لیے ناکارہ ہیں، اس لیے کہ مسلمان کے اندر جو جذبہ ایمانی ہے، اس جذبہ ایمانی کی بنیاد کے اوپر وہ بڑی بڑی فوجوں سے ٹکرانے کے لیے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ رہتا ہے نا، جس طرح تاریخ کے اندر بھی ملتا ہے کہ چند لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی لوگوں سے جو ہے وہ ٹکرا گئے، بڑی بڑی اپنے سے 10 گنا زیادہ، غزوہ بدر کے اندر بھی اپنے سے 10 گنا زیادہ لوگوں سے پاور سے قوت سے ٹکرا رہے ہیں لوگ۔ اس کے لیے ضروری ہے انسان میں نبی کریم اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا نا کہ نبی حدیث ہے نا، یہ جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں یہ کیوں ملتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ عشرہ،
ٹھیک ہے, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. تو یہ آپ اپنے اوپر 10 رحمتیں کیوں لے رہے ہو؟ یہ عشق ڈیولپ کرنے کے لیے. تو ایسی بیشتر احادیث ملیں گی آپ کو, ایک مرتبہ سلام بھیج دو, ایک مرتبہ درود بھیج دو, تمہیں اتنا کچھ مل جائے گا, اتنی نیکیاں مل جائیں گی. یہ بیشتر احادیث پورے موجود ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ عشق ڈیولپ کرنے کے لیے تو ہیں. اگر صرف ایک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں چیزیں دے دی ہیں اور اس لکھے لکھائے کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوتا تو پھر ان چیزوں کی ضرورت تھی نہیں. پھر ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہیں اسی لیے. تو پھر آپ کی گفتگو سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی غازی علم بھی چاہے جیسا بھی تھا لیکن وہ عاشق رسول ہی تھا, کہ وہ اس کیفیت سے گزر کر اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کو جو ہے وہ مقصود بھی یہی ہے. مقصود بھی یہی ہے. کیونکہ اگر یہ مقصود نہیں ہوتا تو 3 چیزیں, ایک تسبیح, تحلیل اور تقدیس, اللہ کی یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ فرشتے خود بیان کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ جو ہے وہ میں نے ایک زمین کے اوپر خلیفہ مقرر کرنے کے لیے کہا ہے, تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تسبیح کے لیے ہم کافی, تیری تسبیح کے لیے تو ہم کافی, ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, مجھے اس سے آگے کی ایک چیز چاہیے نا. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہی ہے جس کی نظام کا جو نظام دے کر بھیجا اس کو, جی اللہ کے نظام کو قائم کرنا, ٹھیک ہے نا. اور اس قائم کرنے کے اوپر اگر ہیں تو آپ اشرف المخلوقات ہیں نا. انسان اشرف المخلوقات اسی لیے ہیں, تقدیس کی وجہ سے نہیں ہے, اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ وہ اس لیے ہے کہ اس کو اختیار ہے اس بات کا کہ وہ حق کو قبول کرتا ہے یا باطل کو قبول کرتا ہے, حق کے لیے جدوجہد کرتا ہے یا باطل کے لیے اپنی سب, اس بات کا اس کو وہ. اور اللہ کے لیے جب ایک آدمی حق کے لیے جدوجہد کرتا ہے, یہی اس کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے. کہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کے اپنی نفس, 2 چیزیں ہوتی ہیں انسان کی جس کی بنیاد کے اوپر, ایک ہے نفس, انسان کا نفس, اور دوسرا ہے اس کا شکم, ٹھیک ہے نا, پیٹ اس کا. وہ ان چیزوں کے لیے سارے کام کرتے. دنیا میں جتنی برائیاں ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہیں. آپ اپنی بھوک مٹانے کے لیے, آپ اپنا جو ہے وہ روزگار حاصل کرنے کے لیے کسی بھی اچھے برے کام سے جو ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز کو جو ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور انسان اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے دنیا کے ہر کام کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. اس کو رشتوں کا اور ہر چیزوں کا جو ہے وہ معیار اس کے نزدیک ختم ہو جاتا ہے. یہ 2 چیزیں, اور اسی کے اوپر قابو رکھنا اصل میں اشرف المخلوقات بناتا ہے. بہت شکریہ سہیل صاحب اور خالد صدیقی صاحب, آپ نے اپنے جو اظہار کیا خیالات کا اور اس کیفیت کو کہ جو اس سے ریلیٹڈ کرتی ہے, اور اس پر لوگ بہت زیادہ سوال بھی کرتے ہیں کہ یار یہ آخر یہ کوئی, چونکہ اس کو کوئی جنونیت کا نام دے دیتا ہے, کوئی مذہبی انتہا پسندی کہہ دیتا ہے, لیکن بہرحال آپ نے جیسے کہا کہ یہ ایک مطلوب کیفیت ہے جو کہ اتباع کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے. اس اٹیچمنٹ کے نتیجے میں جو کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کا جڑ جاتا ہے, جیسے استاد والی مثال سے آپ نے کہا, تو وہ اس اٹیچمنٹ ہی انسان کو آگے بڑھاتی ہے. جیسے ہم معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں, جیسے کوئی انسان کسی کے پیارے کو گالی دے دے, برا بھلا کہہ دے, تو وہ جنگ و جدال اور وہ کیفیت آ جاتی ہے. جو کیوں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی کوئی بات ہو, اور پھر کیوں نہ جو ہے نکلے, اور ہم پھر کیوں نہ اس کو عشق قرار دیں, ہم اس کو پھر دائرے میں لے کے جائیں. بہت شکریہ, میں آپ کے وقت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور کچھ اپنے احساسات کا اظہار کیا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو جس بڑے مقصد کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا وہی مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اگر اس مقصد کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے اور اس مقصد کے ساتھ جڑ جائے تو انسان خود بخود اتباعی کیفیت میں عشق کی وہ منازل طے کر لیتا ہے جو کہ مطلوب و مقصود ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.